إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس نے کن فیکون سے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم ہادی برق شافع محشر ہادی برق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا کہ وجود آپ کے اور ہمارے لیے اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. عزیزان گرامی، دین میں کسی بھی نئے کام کے ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے. عزیز ساتھیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نام لے لے کر یکسانیت کو بیان کیا ہے کہ مرد و زن میں کیا یکسانیت ہے، مرد و زن میں اجر و ثواب کا کیا معاملہ ہے، مرد و زن کی کیا اہمیت اور حقیقت ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا. عزیز ساتھیوں، آج اسلام میں جو خواتین کو مقام دیا ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. مغرب کی جانب سے ترقی یافتہ ممالک کے نام پر، ترقی یافتہ ماڈرن تہذیب کے نام پر بار بار انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ عورتوں کو اسلام نے حق نہیں دیا، عورتوں کو اسلام میں ایکویلٹی نہیں. یہ سب بکواس کی، بیکار کی، جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے، اپنی ضلالتوں پر پردہ ڈھانپنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اسلام نے اس کو سرے سے مسترد کر دیا ہے. اور اہل ایمان کا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے. جاہلیت کے دور میں عورت کو کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ انتہائی عار محسوس کیا جاتا تھا جب کسی کو اس بات کی اطلاع دی جاتی کہ اس کے گھر لڑکی ہونے والی ہے تو وہ دل ہی دل میں گھٹتا تھا، مارے شرمندگی کے یہ سوچتا تھا. قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ جو جاہلیت کے دور میں لوگوں کے دلوں کے اندر بچی کی پیدائش پر ان کے ذہن میں جو وسوسے آتے تھے، جن چیزوں کا وہ ارتکاب کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی کیفیت کو، ان کے راز کو فاش کیا کہ وہ دل میں یہ سوچتے تھے کہ ہم یدسوا فی التراب، کیوں نہ ہم اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیں. اور جب کوئی شخص اس چیز کا ارادہ کر لیتا جاہلیت کے دور میں، تو لڑکی جب 5-6 سال کی ہو جاتی تو اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، میں اس کو اس کے دادا نانی کے پاس لے جاتا ہوں یا اس کو گھما پھرا کر لاتا ہوں. اس سے پہلے جنگل میں ایک گڑھا کھودتا،
اور اس کو تیار رکھ کر لڑکی کو گھر سے لے آتا، لڑکی سے کہتا کہ تو اس میں جھانک، جب وہ معصوم اس میں جھانکتی تو پیچھے سے اس کو ڈھکیل دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیتا تھا۔ قرآن میں جا بجا اس کا ذکر کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ درگور کیا گیا تھا، زندہ دفن کیا گیا تھا۔ چنانچہ ایسے ماحول سے دنیا گزر رہی تھی کہ جس میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، ان کا کوئی مقام نہ تھا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی، کہ جو بھی مرد اور عورت، یہاں غور کرے اللہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے، ایک ثانیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مومن ہے، اور اس کے لیے اللہ کیا کس بات کا وعدہ کر رہا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کے لیے اللہ بہترین گھر عطا کرے گا، بہترین ٹھکانہ اور بہترین زندگی، حیاتاً طیبہ کی خوشخبری سنائی گئی، اور یہ ان کے نیک عمل کا بدلہ ہوگا جو زندگی میں وہ کیا کرتے تھے۔ اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں جہاں مردوں کا نام لیا وہاں عورتوں کا بھی ساتھ ہی نام لیا۔ آپ سورۃ الاحزاب کی جو آیتیں ابھی تلاوت کی گئی ہے اس پر غور کریں، ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ عورتیں کوئی کم نہیں، عورتیں مردوں کے مقابلے میں اجر و ثواب کے معاملے میں بالکل برابر ہیں، کوئی کمی اور بیشی نہیں، بلکہ بعض مقامات پر عورتوں کا مقام مردوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دنیا میں میرے حسن و سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا دنیا میں میرے حسن و سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو کونین کے تاجدار نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا تو پھر یہی جواب دیا۔ جب چوتھی بار پھر اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر کون میرے زیادہ حسن و سلوک کا حقدار ہے؟ تو چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کا مقام و مرتبہ اسلام میں اس قدر بلند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو ڈھونڈنا ہو تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ڈھونڈو۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی نسائکم فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کہ لوگوں تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اسلام نے عطا کیا ہے، اور یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو شخص جس کو اللہ دو لڑکیاں عطا کرے اور وہ ہنسی خوشی ان کی تعلیم و تربیت کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، ان کی اچھی طریقے سے نکاح کر کے رخصتی کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح قریب رہے گا۔ یہ مقام و مرتبہ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے، خود اللہ نے عطا کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا تذکرہ کیا، اللہ کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات،
مومن مرد اور مومن عورتیں، والخانتین والخانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صداقت پر قائم رہنے والی مرد اور صداقت پر قائم رہنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان سب کے لیے، ان تمام مرد اور عورتوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، عظیم اجر کی خوشخبری سنائی گئی، اور ساتھ ساتھ نام لے کر جہاں مرد کا نام لیا، جہاں مسلمین کا نام لیا وہاں مسلمات کا نام لیا، جہاں مومنین کا نام لیا وہاں مومنات کا نام لیا، جہاں قانتین کا نام لیا وہاں قانتات کا نام لیا، جہاں صادقین کا نام لیا وہاں صادقات کا نام لیا، جہاں صابرین کا نام لیا وہاں صابرات کا نام لیا۔ عزیز ساتھیوں، اسلام میں کوئی ایسی تفریق نہیں کہ عورت ہے تو کم ہے، جبکہ آج جو عورتوں کے بارے میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، عورتوں کے بارے میں یہ کہہ کر مسلمانوں پر انگشت نمائی کی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا، جبکہ بعض فطری تقاضے ہوتے ہیں جس کے حدود کی پاسداری لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووداع البنات، کہ اللہ نے ماں کی نافرمانی کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ آگے غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس بات کا ثبوت دیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو اسلام لانے والی سب سے پہلی خاتون ہیں، جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ میری موت نہ آ جائے، لیکن اس وقت جس نے آپ کا ساتھ دیا، جس نے آپ کو دلاسا دیا، وہ ایک خاتون تھی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اسلام میں عورتوں کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا سب سے بڑی فقیہہ تھی، بے شمار مسائل صحابہ کرام نے، صحابیات نے حضرت عائشہ سے پوچھے، حضرت عائشہ سے سیکھے۔ آپ کی یہاں تک کہ لونڈی خدمت گزار حضرت بریرہ بے شمار احادیث کی حافظ تھی۔ عورتوں کو اسلام نے عظیم مقام دیا، پردے میں رہ کر عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں، اس لیے کہ عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ عورہ، کہ عورت چھپانے والی تھی، اس کو چھپانا ضروری ہے، وہ صنف نازک ہے، اللہ نے اس میں جاذبیت رکھی ہے، اس کے فطری تقاضے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جب بے پردہ ہو جائے تو فتنے پیدا ہونے کا نہ صرف امکان ہے بلکہ یقینی طور پر فتنے پیدا ہوتے ہیں۔
اسی لیے اسلام نے، اللہ نے، رسول نے اس بات کا حکم دیا کہ عورت کو چھپاؤ۔ عورت کے لیے بہتر نماز وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرے۔ حضرت ام عمیر نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ہر وقت مسجد آ کر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ لیکن اسلام نے عورت کو مسجد آنے سے نہیں روکا، جمعہ کو آنے سے نہیں روکا، عیدگاہ کو جانے سے نہیں روکا، حج کو جانے سے نہیں روکا، لیکن عورت چھپانے والی چیز ہے، سن سے نازک ہے، اور اس کی دیکھ بھال مرد کا فریضہ ہے۔ اس کو چھپانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس میں حسن رکھا، جاذبیت رکھی، کشش رکھی، اس کو دولت قرار دیا، عزت قرار دیا، اور اس کے احترام کو واجب قرار دیا۔ اس لیے ہر ایک پر ضروری ہے کہ اس کی تخلیق کے مطابق، اس کی فطرت کے مطابق انسان کو اسے چھپانا ضروری ہے۔ جب آیت الحجاب نازل ہوئی تو صحابیات کا یہ عالم تھا کہ وہ اس قدر کونے کونے سے چلتی تھی کہ ان کی چادریں دیواروں کو گھسی جاتی تھی، اس قدر وہ اپنے آپ کو چھپا لیتی تھی، اس قدر ڈھانک لیتی تھی چادر میں کہ کوئی اس بات کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اندر یا جوان عورت ہے یا بوڑھی عورت ہے۔ عزیز ساتھیو، آج کے اس دور میں ہمیں اس بات کا دفاع کرنے کے لیے اسلام میں عورت کے مقام کو معلوم کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان انگشت نمائی کرنے والوں کو بتا سکیں کہ تم تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر، ماڈرنائزیشن کے نام پر تم اس چیز کو بے پردہ کر رہے ہو، اس عزت کو لٹا رہے ہو، اس احترام کو ختم کر رہے ہو جس کو اللہ نے احترام بخشا ہے، جس کو اللہ نے، ہمارے خالق نے عزت عطا کی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر عورت کو بے پردہ کیا گیا، عریاں کیا گیا، وہاں کی حالتوں کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بے برکتی، کس قدر عیاشی، کس قدر ضلالت، کس قدر فتنے عام ہو رہے ہیں، کس قدر حفظ و امان ختم ہو رہا ہے۔ جو حکم اللہ نے دیا، جو حکم رسول اللہ نے دیا، اس کی خلاف ورزی کر کے کوئی بھی دنیا میں کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورتیں تعلیم یافتہ ہوں، تو جب اسلام نے عورت کو روکا ہی کب ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہ کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کہیں بھی اس بات سے نہیں روکا گیا۔ آپ پردے کا اہتمام کر کے جو چاہے تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کی مخالفت میں، پردے کی مخالفت میں، اللہ رسول کے احکام کی مخالفت میں کام کرنے جاؤ گے، ماڈرنائزیشن کے نام پر، تم ترقی کے نام پر اللہ رسول کے حکم کو توڑو گے تو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیز ساتھیو، آج اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کا کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں بکری کٹتی تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کو کہتے کہ خدیجہ الکبریٰ کے سہیلیوں کو بھی اس میں سے گوشت بھجا دو۔ آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر پریشانیاں عام ہو رہی ہیں، جو ڈائیورس ریٹ، خلا و طلاق کا انکریز ہو رہا ہے، اس میں ایک سبب بے پردگی ہے، بلکہ سب سے بڑا سبب بے پردگی ہے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے، جب تک کہ اس کا محرم سامنے نہ ہو، اس سے بات نہ کرے۔ اگر کوئی عورت مجبوری کے تحت بات کر رہی ہے تو وہ پست آواز سے، نرم لہجے سے، لچکدار آواز سے بات نہ کرے، بلکہ دو ٹوک انداز میں بات کرے۔ یہاں تک کہ جب آیت الحجاب نازل ہوئی تو ان پاک صحابہ کرام
کو بھی مخاطب ہو کر فرمایا گیا کہ جب کسی عورت سے بات کرنا ہو تو تم پردے کے پیچھے سے بات کرو. مقدس گروہوں کو تک اس بات پر پابند کیا گیا. تو ہم کس طریقے سے اس حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ زنا کی جو مختلف قسمیں ہیں، یہی نہیں کہ صرف عورت کو پابند کیا گیا بلکہ مومن مردوں کو حکم دیا گیا کہ عورت اگر سامنے ہے تو تم اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. پردہ مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف عورت کو ڈرایا جائے، عورت پہ ظلم کیا جائے، عورت کی آیتیں سختی سے بیان کی جائے، عورتوں کے بارے میں جو حدیث ہیں اس کو پورے زور سے بیان کیا جائے اور مردوں کی باتوں کو نظر انداز کیا جائے. یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی زنا ہے، وہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت پر نظر ٹکا لے. فحش چیزوں کو دیکھیں. ہاتھ کا بھی زنا ہے کہ تم کسی غیر محرم عورت کو چھو لے. تمہارے کان کا بھی زنا ہے. اس طرح واضح کر کے بتلایا گیا کہ تم ان تمام قسم کے زناؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نظروں کو نیچے رکھو. جبکہ آج ان باتوں کو تو نظر انداز کیا جاتا ہے اور انگشت نمائی کی جاتی ہے کہ عورتوں پر ظلم ہے، عورتوں میں ایکویلٹی نہیں، اسلام میں ایکویلٹی نام کی چیز نہیں. یہ سب کی سب دروغ گوئی ہے، الزام تراشی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں نے قرآن پاک کی آیتیں ایک ایک کھول کھول کر بیان کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف رکھاپن ہے. عزیز ساتھیوں، اسلام ہی کے اندر مودت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، الفت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حائضہ بھی ہوتی تو مجھے اللہ کے رسول نہ کسی عورت کو دور کرنے کا حکم دیے ہیں، بلکہ میں اسی پیالے سے پانی پیتی اور اسی جگہ سے اللہ کے رسول بھی پانی پیتے. ایک گوشت کا ٹکڑا میں کھاتی اور اسی ہڈی سے اللہ کے رسول بھی گوشت کھاتے. یہاں تک آپ نے کھول کھول کر بیان کیا کہ عورت کے لیے کوئی نفرت نہیں بلکہ اسلام نے محبت ہی محبت، الفت ہی الفت سکھلائی ہے. عزیز ساتھیوں، یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور عورتوں کو اپنے گھروں میں ٹکے رہنے کا اللہ حکم دیتا ہے. اس لیے کہ وہ عزت کی چیز ہے، وہ احترام کی چیز ہے، اس سے نسل انسانی کی بقا ہے. وہ کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہو ہے اور وہ کسی کی دادی نانی ہے. اس کا عزت، اس کا احترام بلند ہے. نسل انسانی کا وسیلہ اللہ نے اسے بنایا ہے، تو اس کی عزت، اس کا احترام جو اسلام نے عطا کیا ہے، کسی اور مذہب نے اس کا احترام نہیں دیا. ہندوستان کی تہذیب میں ہم خود سنتے آئے ہیں کہ عورت کا شوہر جب مر جاتا تو عورت کو بھی ستی کے نام پر اسی آگ میں ڈال کر زندہ جلا دیا جاتا تھا. بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا. لوگ اس سے اپنے آنکھ کو نظر چراتے تھے. لڑکا پیدا ہوتا تو اس پر بیوہ کی نظر پڑنے نہیں دیتے تھے. شادی ہو رہی ہے تو دلہن کو بیوہ سے انتہائی دور کر دیتے تھے. اس قسم کی ضلالتیں عام تھی. اسلام نے عزت بخشی، احترام بخشا. بیوہ کے لیے نکاح کو اللہ کے رسول نے سنت قرار دیا. یہاں تک آسانی پیدا کی. عزیز ساتھیوں، پھر جب یہ الزام لگتا ہے، یہ انگلیاں اٹھتی ہے، تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم آگے آئیں اور اس کا دفاع کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مرد و زن کا اختلاف ہو. مرد و زن کا اختلاط ہو، جہاں مرد اور عورتیں ایک جگہ ہو کر بے تکلف ہو کر گفتگو کرتی ہیں، فتنہ وہیں سے آغاز ہوتا ہے. شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہاں وسوسے ڈالتا ہے، وہاں وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان دام فریب میں آ جاتا ہے اور اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے. چنانچہ اللہ نے حکم دیا مومن مردوں کو اجنبی عورتوں سے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا ہے. عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے، اور آپ نے فرمایا عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. حج اتنا مقدس سفر، اس کے لیے بھی اللہ نے شرط لگائی کہ وہ بھی اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو اس سے بھی اس کو روکا گیا ہے. عزیز ساتھیوں، یہ عورت کی سیکیورٹی، یہ عورت کے لیے بندوبست ہے، اس کی حفاظت کا
اس کی دیکھ بھال کا، اس کی عزت کا، اس کا احترام کا، اس کے تقدس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جس معاشرے میں عورتیں بے فکر ہو کر، بے پردہ ہو کر، نیم ریا ہو کر مردوں کی برابری کرنے جاتی ہیں، ہم نے رات دن دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، کس قدر عزت و ناموس مٹ رہی ہے۔ عورتیں، خصوصاً مسلمان عورتیں، یہ کسی ایک کی نہیں بلکہ یہ تمام مسلمانوں کی عزت ہوتی ہے۔ ان کا دوپٹہ تمام مسلمانوں کی عزت کا دوپٹہ ہے۔ ان کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت، ان کا تقدس کی حفاظت ہر ایک کا فرض ہے۔ یہ ہر ایک کی اسلامی بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ کسی کی بہو ہے، لیکن یہ ہم سب کی مشترکہ عزت ہے۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو زور زور سے پیر مار کر چلنے سے منع کیا ہے کہ یہ کوئی شخص ان کی طرف مائل نہ ہو۔ جو عورت بناؤ سنگار کر کے، پازیب پہن کر، خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اور وہ گھر کو آنے تک جتنے مرد اس کو سنتے ہیں اس کا شمار بدکار عورتوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر میں محدود رہے، بلا شبہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ اور جدید دور میں عورت کو آپ جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں، ترقی دلانا چاہتے ہیں، نوکری کروانا چاہتے ہیں، یہ آج کے دور میں ذریعہ انٹرنیٹ بہت آسان ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ کالجز کھل چکے ہیں، انٹرنیٹ یونیورسٹیز قائم ہو چکی ہیں، کورسز قائم ہو چکے ہیں، ایسے کاروباری ذرائع کھول دیے گئے ہیں کہ آپ پردے میں رہ کر عورت سے کام لے سکتے ہیں۔ ہر وہ کام جو جا کر عورت باہر کرتی ہے اس کو آپ پردے میں محدود کرتے ہوئے موجودہ دور میں کرانا اس سے بھی آسان ہے۔ کیوں کہ آج کی نئی ٹیکنالوجی ہمیں یہاں ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ برائی کا ارتکاب میں بہت زیادہ معاون و مددگار ہے، تو ہم اگر اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں تو وہ ہمارے لیے، ہمارے دین کی اصلاح کے لیے، ہمارے معاملات کی اصلاح کے لیے، ہمارے روزمرہ کی زندگی کے کاموں کے لیے آسان ثابت ہو سکتی ہیں۔ کیوں نہ ہم ایسا فریم ورک تیار کریں جس کے ذریعے سے ہماری خواتین گھروں میں بیٹھ کر استفادہ کریں، پردے کی بھی پابندی ہو جائے، ان کا تقدس و احترام بھی بلند رہے، اور وہ تمام وہ کام انجام دے سکتی ہیں جو ایک مرد انجام دے رہا ہے۔ گھر سے باہر نکال کر عریانیت کے ماحول میں، فحش ماحول میں، آوارہ ماحول میں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو اللہ رازق ہے، اس نے پیدا کیا ہے تو وہ رزق ہر حال میں مہیا کرے گا۔ اور اگر معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اگر کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی حدود میں پیش کرنے کے بے شمار مراحل ہیں، بے شمار موقع ہیں، ہم اس سے استفادہ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ جب ٹیلی فون نکلا تھا تو علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ٹیلی فون کا استعمال حرام ہے، ٹیلی فون کا استعمال کرنے والے گنہگار ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس چیز کو تسلیم کیا گیا، اس لیے کہ یہ فقہی مسائل تھے۔ جب ٹیپ ریکارڈ نکلا اس وقت بھی اس قسم کی باتیں آئی تھی۔ جیسے جیسے ترقی ہوئی، کیوں کہ فقہی طور پہ اس سے پہلے جب ویڈیو نکلا تھا تو ہم اس کو حرام ترین اکبر چیز سمجھتے تھے، لیکن جب اس کے فوائد کو، جب اس کی افادیت کو دیکھا تو آج حرم شریف سے بھی نماز ریلے ہو رہی ہے۔ ایک انگور ہے، اگر تم اس کو شراب بنانے کے لیے بیچ رہے ہو اور یہ جانتے ہو کہ اس سے شراب بنے گی تو اس کا بیچنا حرام ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، لیکن صحت کے لیے ایک پھل کی طرح کھانے کے لیے کوئی خرید رہا ہے اور تم اس کی تجارت کر رہے ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ فقہی معاملات ہیں، ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس بارے میں معلومات مزید حاصل کرنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کوئی نیچا مقام نہیں دیا، بلکہ عزت، احترام، بلندی، تقدس سب کچھ جو بخشا وہ صرف اسلام نے بخشا ہے۔ آپ تاریخ اسلام میں عورتوں کی قربانیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ کسی بھی معاملے میں عورت کہیں بھی کم نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں بعض مقامات پر عورتوں نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ مردوں کی ہمت باندھ کر جنگوں میں، فتوحات میں عورتوں نے بھیجا ہے۔ بعض خواتین نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں
مجاہدین کے لیے پانی پلانے کا کام کیا، مرہم پٹی کا کام کیا، ان کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ ہر معاملے میں وہ پیش رہی ہیں۔ بغیر عورت کے کوئی مرد ترقی نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اس بات کو ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ لیکن جو ماڈرن معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جو عورت کو برابر لا کر آفس میں اپنی عیاشی کے لیے ہر معاملات میں لا کر بازو بٹھانا چاہتا ہے، وہ لوگ ناکام ہیں، نامراد ہیں، اور ان کی کوئی عزت نہیں بلکہ وہ ذلت اور رسوائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو اسلام کے حدود میں کام لے رہے ہیں، ان کی خدمات کو اعتراف کر رہے ہیں، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہی سربلند ہیں جو اسلام کے حدود میں رہ کر زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ وہی عورتیں کامیاب ہیں جو اپنے حدود کی پاسبانی کر رہی ہیں اور شریعت کے حدود میں رہ کر اپنی خدمات کو پیش کر رہی ہیں۔ اور وہ عورتیں سماج میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کوئی چیز حاصل نہیں کر رہی ہیں، جو مردوں کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا موڑے سے موڑا لگا کر معاشرے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ زمانہ انہیں گندی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، خود بھی گناہ گار ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھی گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے، اور ہر قدم پر ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ ہر قدم پر چاہے وہ کتنی ہی بڑے مقام پہ پہنچ جائے، اس کی کوئی عزت نہیں، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں، اس لیے کہ اسلام کے حدود کو توڑنے کے بعد کوئی بھی شخص کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ لیکن ہم اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہر وہ عورت جو امہات المومنین بھی ہے، کسی کی ماں بھی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے، انہوں نے عظیم قربانیاں دی اور اسلام کو آگے بڑھانے میں جس سے سب سے اہم مثبت رول ادا کیا وہ خواتین اسلامی ہیں، جن کی وجہ سے آج صحابہ کرام کو جگہوں پہ جس نے بھیجا وہ خواتین اسلام ہیں، جو ہمت باندھ کر ہر قدم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کیا کرتے تھے، جبکہ ایک جگہ یہ بھی تذکرہ کیا گیا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں حضرت خدیجہ کے علاوہ، کہ آپ بار بار ان کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ وہ ہے کہ ساری دنیا تکذیب کر رہی تھی تو خدیجہ میری ہمت مان رہی تھی، اگر خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، اس لیے میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ اللہ نے میری اولاد بھی انہی کے ذریعے سے دی تھی۔ تو عزیز ساتھیوں، اسلام میں عورتوں کی عظیم قربانیاں ہیں اور عورتوں کا عظیم مقام ہے، عورتوں کا عظیم مرتبہ ہے۔ اس بات کو ہمیں لوگوں کے سامنے کھل کر واضح انداز میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ خطبے کا وقت تنگ ہوتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رؤوف ورب حلیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويدعو يستجيب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واكبر واقيموا الصلاة